تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تقلید اسلام میں بہتر ہے یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں عبداللہ محمدی کو اور ان کے بیان کو سنتے اور سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اب کہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صحیح حدیث ہے، اچھا جی۔ میں کہوں سینے پر باندھنا صحیح حدیث ہے، اچھا جی۔ یہ صاحب آگے کہیں کہ نہیں ہاتھ چھوڑ دینا صحیح حدیث ہے، اچھا۔ یہ صاحب آگے کہیں کہ نہیں سر پہ باندھ لو، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب چاروں کے چاروں صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں نا۔ اب چاروں کیا جھگڑا کرنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، سلام کلام بند کر دے؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی بھی چیز میں تنازع ہو جائے فردہ، لوٹاؤ الی اللہ والرسول، آؤ اللہ رسول کی طرف لوٹائے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ مان لیجیے اللہ کے رسول زندہ ہو مدینے کے اندر، ٹیکنالوجی کا دور ہے، چاروں امام بھی زندہ ہو، غور سے سنو، انشاءاللہ تقلید کا پٹا اتر جائے گا کہ چاروں امام بھی موجود ہو، خلفائے راشدین بھی موجود ہو، اللہ کے رسول بھی موجود ہو، اور ہم لوگ یہاں پہ چاروں لوگ آپس مسئلے میں اختلاف کر بیٹھے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ موبائل نکالو، اللہ کے رسول کو کال لگاؤ اور پوچھ لیتے ہیں وہاں سے۔ یا کسی کی جرت ہوگی کہ نہیں امام ابو حنیفہ کے پاس کال لگاؤ، کسی کی ہمت ہوگی امام شافعی کے پاس کال لگاؤ، امام مالک کے پاس لگاؤ، امام احمد بن حنبل کے پاس لگاؤ؟ کس کی جرت ہوگی؟ یا کوئی یہ کہے گا ابو بکر کے پاس لگاؤ، عثمان کے پاس، عمر کے پاس لگاؤ، عثمان کے پاس لگاؤ، علی کے پاس لگاؤ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین ہے، کس کی جرت ہوگی کہے گا؟ سب کہیں گے اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول کے پاس کال لگاؤ۔ اب یہاں سے ہم نے کال لگائی، رنگ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے، دیکھو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، سمجھو اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا فون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ، مانگو کہ جمشید پور کے سرزمین سے میں عبداللہ محمدی بول رہا ہوں، ہمارے درمیان میں چار بھائی بیٹھے، ایک کہہ رہا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے نماز میں، ایک کہہ رہا ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے، ایک کہہ رہا ہے چھوڑ دینا ہے، ایک کہہ رہا ہے سر پہ باندھنا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کہاں ہاتھ باندھنا ہے۔ اب وہاں سے آرڈر جاری ہو جائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی علی صدرہ، سینے پر باندھا، آمین بولا۔ تو اب بتائیے مجھے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ جانے کے بعد لوور کورٹ کی حیثیت ہوتی ہے، ہائی کورٹ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ سوچو۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، اپنے امام سے بھی پوچھ لے، کس کی ہمت ہوگی یہ کوئی کہے کہ چلو امام سے پوچھ لیا جائے۔ اب ہمارے درمیان میں امام بھی نہیں موجود ہے، اماموں کے امام بھی نہیں موجود ہے، جناب اکرم محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ، ہاں کاہل مت بنو، درود بھیجا کرو۔ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تقلید کا کیا حکم ہے؟ آئیے اس کو بہترین اچھے انداز میں سمجھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کس چیز کی؟ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تقلید؟ جی تقلید، اور قرآن خوانی جو کرنا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے تقلید اصل میں ایک تو ہے، کچھ لوگوں کے لیے تو وہ مجبوری ہے، اگر انہوں نے عربی نہیں سیکھی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، فقہ نہیں پڑھی، تو ظاہر بات ہے انہیں کسی سے پوچھنا ہوگا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہوگی، یہ تقلید ہو گئی۔ البتہ یہ جو تقلید کا ہمارے ہاں تصور ہے کہ ایک فقہ کو پکڑ کر لازماً رہنا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، حالانکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ چاروں فقہ حق ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں حق ہیں۔ تو اس میں میرا اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے صاحب علم ہو، یہ نہیں کہ عام آدمی، وہ اگر بعض معاملات کے اندر کسی دوسری فقہ سے استفادہ کر لے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اصل شے جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں، یہ اپنی جگہ پر مطاع نہیں ہے، یہ تو قرآن اور سنت کی تعبیرات ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی کہ وہاں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، ہوا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، چاہے ان کی نماز قضا ہو گئی، ان کا حضور کا حکم تھا کہ جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ نماز نہ پڑھنا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہے کسی حکم کو لفظی معنی میں لیتے، لٹرلی، کچھ لوگ اس کی حکمت کو دیکھتے کہ اس کے اندر مقصد کیا تھا، اس پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس تقلید کا جو بھی ہمارے ہاں لازم کر دی گئی ہے، میں اس کا کے حق میں نہیں ہوں۔ البتہ عام آدمی کے لیے ظاہر بات ہے کہ سہولت جو ہے عمل اسی میں ہے کہ وہ اگر حنفی ہے، حنفی فقہ پر حنفی علماء سے مسئلے پوچھ کر اس پر عمل کرتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
قرآن خوانی جو ہمارے ہاں بطور ایک رسم کے رائج ہو گئی ہے، وہ صرف قرآن پڑھنا ہے اور بیٹھ کر، اصل میں وہ تو ایک سوشل فنکشن بنا لیا ہے ہمارے ہاں کی خواتین نے، وہ اس کا کوئی سند قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اپنے طور پر پڑھو، یہ جو بیٹھ کے جمع ہو کر قرآن پڑھنے کا اور اس کا پھر ایصال ثواب یا حصول ثواب کا کوئی معاملہ دین میں نہیں ہے، یہ تمام بدعت ہے۔